پھر اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ اگر نادانی میں کسی سے غلطی ہو گئی، یا تو علم نہیں تھا، علم تو ویسے بچپن سے سبھی کو ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن شاید اس کی اتنی شدت نہیں معلوم تھی، تو اگر کسی لڑکی سے ایسا کوئی کام ہو چکا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا گناہ دھونے کے لیے 100 کوڑے لگوائے، یعنی جا کے کہیں سے سزا لے؟ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ضرور جا کر اپنا ایپ کھولے اور اس پہ حد جاری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگ اعتراف کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ اپنا منہ پھیر لیتے تھے، لیکن یہ کہ بعض واقعات میں لوگوں نے اپنے اوپر خود بھی حد جاری کروائی. بہرحال یہ ضروری نہیں، گناہ کا جب اعتراف کوئی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے آپ پہ پردہ ڈال دیتا ہے تو اسے بھی پھر اپنا پردہ رکھنا چاہیے. بعض لڑکیاں ہی سوال کرتی کہ کیا شوہر کو بتائیں یا فلاں کو بتائیں. بس یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. گناہ کرنا بھی برا ہے، لیکن گناہوں کی تشہیر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی اور خرابیاں واقع ہوتی ہیں. تو اس صورت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور خود کو سزا دینے کے کئی اور طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ کہ انسان کثرت سے روزے رکھے یا صدقہ خیرات کرے، نوافل کی کثرت کرے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کے دعا کرے. کئی اور کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا بیعت کرنے کے لیے تو خواتین بھی بیعت کرتی تھی، یعنی مکہ سے جب مسلمان ہو کر آتی تو اس بیعت کا ایک حصہ تھا کہ ولا یزنین، کہ عورتیں زنا نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، اور کچھ اور شرائط بھی تھی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز کو وعدہ کرتے، پھر انہیں اسلامی سوسائٹی کا اس معاشرے کا ایک فرد قرار دیا جاتا، تو انہی روایت میں سے ایک حدیث کے آخر میں آتا ہے جس نے یہ بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان میں کسی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے اس پر سزا دی گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر وہ کسی گناہ کو پہنچا تو اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، یعنی حد جاری نہیں ہوئی، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے اس کا عیب ڈھانپ دیا. اور پھر اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو بخش دے. یعنی وہ گناہ جو اس نے کیا، اب معاملہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے اللہ سے معافی مانگنے کی، اور پھر اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے نہ معاف کرے. یہ جو بات ہے نا کہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے نہ چاہے نہ معاف کرے، یہ چیز انسان کو ہمیشہ ہمبل رکھتی ہے. میں سوچتی ہوں کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات کیوں نہیں کر دی کہ بس ہو گیا معاف، بات ہی ختم. یہ جو کہا نا کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ چیز انسان کو ساری زندگی رلاتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی، تواضع لاتی ہے، اور انسان اللہ کے آگے ہمیشہ ہمبل ہوتا ہے. اسے اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی، اسے اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اور پھر انسان ہر دم توبہ کرتا رہتا ہے. لیکن جس انسان کو یہ فخر ہو جائے کہ میں تو اب پاک ہو گیا ہوں اور نیک ہو گیا ہوں اور اب تو سب حساب صاف ہو گیا، تو پھر بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ اچھا پہلے بھی معاف ہو گیا، کچھ اور کر لو وہ بھی ہو جائے گا. کبھی تو یہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نیکی کا زوم سا آنے لگتا ہے، یا تکبر کی کوئی نہ کوئی خو آنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں اور بہت سی خرابیاں آتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ کس چیز انہوں نے عمر بن عبدالعزیز بنایا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان سے ایک ایسی غلطی ہوئی تھی کہ جس پر وہ مرتے دم تک پچھتاتے رہے، اور جب انہیں اپنی وہ بات یاد آتی تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، بعض اوقات ان کی چیخیں نکلنے لگتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس گناہ پہ پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا. اور یہ احساس جو ہے وہ انسان کو آئندہ گناہ کی طرف جانے سے روکتا ہے. اس وجہ سے انسان کہتا ہے کہ پہلے کا کیا حال ہے، مزید کس طرح کروں. تو اس لیے اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو چکا ہو تو وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس گناہ کی تشہیر نہ کرے. پھر یہ سوال ہے کہ اگر عورت زنا کے نتیجے میں پریگننٹ ہو جائے تو کیا اسے بچے کو ابارٹ کرا سکتی ہے؟ ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور زنا ایک جرم ہے لیکن قتل اس سے بھی بڑا جرم ہے.
اسی لیے ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ بھی آتا ہے. پیچھے وہ آیت میں نے آپ کو سورۃ الفرقان بتائی تھی جس میں شرک کے بعد زنا اور قتل کے جرائم تھے. تو ایک گناہ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک اور بھی کر لیا جائے. اور لوگوں کے سامنے بے عزتی سے ڈرنے اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے انسان کسی اور جان کو نہیں مار سکتا، کیونکہ بہت سی صورتوں میں زنا عام بھی اس لیے ہوا ہے کہ یہ خوف نکل گیا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ ایسی بہت سی سہولتیں لوگوں کو مل گئی ہیں کہ جن کے نتیجے میں وہ غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں. کسی نے مجھے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا تھا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ ان کے کالج میں بعض لڑکیوں نے 1 سے زائد مرتبہ ابارشن کرائے ہیں اور اس کو کھلے عام مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں، کیونکہ پہلے جرم کی بھی قباحت نہیں رہی اور دوسرے جرم کے لیے بھی کوئی حیا باقی نہیں رہا. تو یہ انتہا درجے کا ظلم بھی ہے اور بے حسی بھی ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. اب چند ایک باتیں مجھے آپ سے اور کرنی تھی کہ حجاب کی حقیقت کیا ہے. کیا حجاب صرف کوئی مخصوص کپڑا اوڑھ لینے سے ہو جاتا ہے، یا چند ایک ریچولز جو اس سے متعلق ہیں اگر ان کو کر لیا جائے تو حجاب کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، یا حجاب اس سے آگے بھی کسی چیز کا نام ہے. حجاب کی حقیقت کیا ہے، حجاب کی روح کیا ہے. حجاب ایک اندر کا ہے جو آپ کو دوسروں کی طرف برائی کے ساتھ بڑھنے سے روکتا ہے، اور ایک باہر کا ہے جو دوسروں کو آپ کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے، یعنی آپ کی ایک پہچان ہوتا ہے. کیا حجاب کا تعلق گفتگو کے انداز سے بھی ہے، چال سے بھی ہے؟ تو گویا حجاب کا تعلق لباس سے بھی ہے، گفتگو سے بھی ہے، چال سے بھی ہے، نگاہ سے بھی ہے، ڈیلنگز، یس، سوچ، ہاؤ یو کیری یور سیلف، باڈی لینگویج. اٹس این ایٹیٹیوڈ، اٹس اے وے آف لائف. وے آف لائف کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا ایک طریقہ ہے، یعنی اس کا تعلق صرف کسی آؤٹر گارمنٹ سے نہیں ہے، صرف کسی کپڑے سے نہیں ہے، وہ تو ایک حصہ ہے صرف. اس کا تعلق آپ کی پوری شخصیت سے ہے. حجاب از ایکچولی obedience towards Allah. It reflects modesty and brings purity. لکھ لیجیے اپنے پاس. حجاب کی حقیقت حیا اور پاکیزگی ہے. بنیادی طور پر تو ایک حیا کا سمبل ہے. حیا کیا ہے؟ وہ ایک جو جھجک ہوتی ہے، ایک ایسی آڑ اور ایک ایسی رکاوٹ جو انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی. چاہے آپ کی گفتگو میں بعض اوقات لوگ باتیں کرتے وقت ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جن میں حیا نہیں ہوتا، اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے زینت بخشے گی. اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایک جائے تو دوسرا بھی جاتا ہے. ہر دین میں کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی محبوب ترین خصلت یا خصوصیت اس کا حیا ہے، با حیا ہونا. یعنی مختلف کلچرز اور ریلیجنز سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک خاص چیز کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کے لائف سٹائل کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں. اور اسلام کا وہ طریقہ کیا ہے، یا وہ خاص خصوصیت کیا ہے؟ حیا. اور حیا جو ہے وہ ہر بھلائی کا سر چشمہ ہے، اس سے خیر ہی خیر آتی. الحیاء خیر کلہ. حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اس کے برعکس بے حیائی اور بدی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کیسا تھا؟ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ حیا کس کے لیے ہے؟ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکیوں کو با حیا ہونا چاہیے، جبکہ حیا مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے. سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، بندوں سے زیادہ. ہم بعض اوقات بندوں سے تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں کرتے. جی، حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھدے طریقے سے اپنے آپ کو کور کریں یا اگلی نظر آئیں. اپنے آپ کو ڈیسنٹ وے میں کیری کرنا جو ہے وہ بھی حجاب ہے. بیسیکلی جو اس کے ظاہری ٹریٹس ہیں اس میں یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی اپنے سطر کو چھپانا، اپنی بیوٹی کی حفاظت، اپنی بیوٹی کو چھپانا. صرف سر ڈھانکنا ہی حجاب نہیں، بلکہ سر کے ساتھ کچھ اور اعضاء کی طرف خاص طور پر قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا جن میں
عورت کا سینہ جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے. بعض لوگ سینے کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن سر نہیں ڈھانکتے. وہ بھی دراصل اللہ کی بات نہیں، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں نے اپنی اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی چوائس کے مطابق خود چیزیں ڈیفائن کر رکھی. کسی نے ایک چیز کو حجاب کہا ہوا ہے، کسی نے دوسری کو حجاب کہا ہے. کوئی ایک چیز کی بڑی پابندی کرتا ہے، کوئی دوسرے کی. تو پھر اصل بات کیا ہے کہ حجاب وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو.